نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا چل رہی ہے جی ہماری، اس آیت نمبر 26 سے لے کے 30 تک۔ قواعد تجوید کے مطابق پڑھتے ہیں ایک بار۔ تنوین کے بعد جب واو حروف یرملون میں سے آ جائے تو یہاں پہ ادغام ناقص ہوگا، تو جزاءً نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو آگے واو کے اندر اس کا ادغام کریں گے۔ زا زبر الف، زا الف محل مد ہے اور اس کے آگے سبب مد اسی کلمہ کے اندر حمزہ ہے، تو اس کے اوپر مد آئے گی۔ جزاء وفاقا، تو دو زبر والی تنوین ہے، اگر ملا کر پڑھنا ہے تو آگے حرف حلقی ہے تو اس کو اس تنوین کا اظہار ہوگا۔ جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا۔ نون مشدد جب بھی آئے اس کے اوپر غنہ کرنا ہے، انہم، لیکن جب آپ نے غنہ کرنا ہے تو اس حرکت کو ظاہر نہیں کرنا۔ ان نون غنہ دو حرکت کے برابر کرنے کے بعد زبر کو ادا کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ بھی اگر تنوین کے بعد واو ہے تو اسی طرح جزاءً کی طرح وفاقہ کریں گے، تو یہ بھی ہوگا حساباً وکذبوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، تو دو زبر والی تنوین ملا کر اس کو بھی آگے ملائیں گے تو وہ واو کا ادغام ہوگا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، شَيْءٍ أَحْصَيْنَا، احصینا صاد زبر یا صوئی، حساب سین پتلا ہے، حساب احصینا، صاد کو پر کریں گے، مخرج ایک ہی ہے، پر اور پتلا کرنے سے فرق نمایاں ہوگا کہ یہ کون سا حرف ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، نون کا نون کے اندر ادغام ہوا تو نون مشدد پڑھا جائے گا۔ فَذُوقُوا ذال قوف، یہ اس جگہ کے اوپر ٹینشن لانی ہے، قو ذوقو کر دیں گے تو وہ یہ دوسرا کاف ہو جائے گا کتاب والا۔ فَذُوقُوا، یہ ہوئی جی تجوید کے بارے میں اختصار کے ساتھ قواعد کا ذکر۔ تو آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا جزاءً، یہ فعالن کے وزن پر اسم ہے، تو یہ اس لفظ کو اگر ہم فعالن کے وزن پر بنائیں تو یہ کیا بنے گا؟ جیم زا الف یا۔ تو قاعدہ ہے کہ اگر الف زائدہ کے بعد، الف مدہ زائدہ کے بعد یا آ جائے یا واو آ جائے حروف علت میں سے تو اس کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ لفظ جو ہے نا وہ بن جائے گا جزاءً، یہ ین تھا تو یہ یا جو ہے حمزہ میں بدل گئی، یہ قاعدہ ہے۔ تو جب یہ یا حمزہ، یہاں پہ مد نہیں ہے، جب یہ یا حمزہ بنی تو مد آ گئی، کیونکہ یا جو ہے وہ سبب مد میں سے نہیں ہے، حمزہ سبب مد میں سے ہے۔ وفاق فعال کے وزن پر اسم ہوا، وفاق،
آگے دو زبر والی تنوین لانا مقصود تھی تو الف آ گیا. ان حرف ہوا حرف مشبہ بالفعل. ہم ضمیر یہ وہ ہے. ہو ہما ہم یہ ہوا ہما ہم نہیں ہے. ہو ہما ہم تو ہم اس کو کہیں گے یہ ضمیر منصوب متصل ہے. کیوں جی؟ مجرور کیوں نہیں کہا اس کو؟ مرفوع کیوں نہیں کہا؟ ہوا ہما ہوم والی ضمیر کو کہہ دیتے کہ یہ وہ ہوم ہے اور اس کو کہتے کہ یہ ہوم ضمیر مرفوع منفصل ہے. ایسا نہیں کیا ہم نے. کیوں؟ کہ ہمیں پتا ہے قواعد کا کہ 13 منصوبات ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. یہ ہیں وہ 13 منصوبات. ان 13 منصوبات میں جب ان آ جائے تو ان کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ سارے منصوبات میں سے یہاں چونکہ ان کا ذکر ہے, ان کے بعد ہم آیا ہے تو یہ ضرور منصوب ہوگی, یہ مرفوع نہیں ہو سکتی. تو یہ منصوب متصل. کانو کانو کے اندر بھی یہ واو جو ہے, کانو تو فعل ناقص ہے, یہ واو ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے جی؟ یہ فعل کے اندر آنے والے ضمائر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہیں پہلی بات, اور متصل. آگے ذکر کرتے ہیں لا نفی. نفی کیوں کہا اس کو ہم نے؟ آگے جو اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے, فعل مضارع کا نون قائم ہے تو ہم نے کہا نفی. اگر نہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. رجا ہوا یارجوبو, یہ کیا بنا جی؟ نصرہ ینصرو سے یرجو وونا. جب حرف علت لام کلمہ مضموم ہو اور اس کا با قبل بھی مضموم ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد واو موجود ہو تو اس کی حرکت کو حذف کیا جاتا ہے. اور اگر حرکت کو حذف کرنے کے بعد 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو اس واو کو گرا دیا جاتا ہے. تو یہ لفظ بنا یرجونا. حسابہ اسم ہوا فعال کے وزن پر اسم. واو عطف, یہ باب تفعیل سے ہے. فعل یفعل سے کذب یکذب, تو یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. با حرف جر. آیاتنا یہ کیا ہے جی؟ آیاتو, یہ فعالاتو. تو یہ کیا بنے گا جی؟ اس یا متحرک کا ماقبل حرف صحیح ہے, مفتوح ہے, تو اس یا کو الف سے بدلیں گے. تو یہ لفظ بن گیا آیاتی. آیاتی کو لکھنے میں آپ الف کے اوپر زبر کی شکل میں لکھ سکتے ہو. اگر یہ آیاتی جو کلمہ تا مربوطہ کے ساتھ ہو اور وہ مضاف بن جائے تو اس کو لکھنے میں ہم تا مفتوحہ کی شکل میں لکھیں گے. تو یہ تا مربوطہ جو ہے وہ تا مفتوحہ ہو گئی. تو آیاتی نا کی ذابہ, پھر یہ اس میں مصدر ہے. واو استئنافیہ
فعلو فعلا کے وزن پر، فعلا کے وزن پر یہ کل، شیئن اسم، احصینا ہا صاد یا مادہ ہے تو یہ لفظ افعل یفعل کے وزن پر افعلنا، ماضی جمع متکلم کا صیغہ جو بنے گا وہ بنے گا افعلنا. تو یہ کیا بنے گا جی؟ احصینا. کوئی تعلیل کی ضرورت نہیں ہے. کتاباً بمانی مکتوباً ہے اسم ہوا. فا سببیہ ہے، ذوقو، ذاکا یذوقو، یذوقو سے یہ لفظ بنے گا جمع مذکر حاضر کا صیغہ. تذوقون، تذوقون سے اگر ہم نے فعل امر بنانا ہو تو وہ طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع حذف ہو گئی، آخر سے نون اعرابی بھی حذف ہو گیا، تو ذوقو رہ گیا، واو ساکن کے بعد الف. فا حرف عطف، لن حرف نصب، ان لن کئی اذن حتی لام کئی، نزیدہ زا یا دال، زادہ یزیدو سے نزید دو تھا، یزیدو یزیدان یزیدون فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ. کم ضمیر کون سی جی؟ مرفوع منصوب مجرور. کلیہ جانا ہوا ہم نے، فعل کے بعد آئے تو ہمیشہ منصوب متصل، الا حرف استثناء. عذاب اسم تو یہاں پہ علماء لکھتے ہیں الا سے پہلے ایک کلمہ شیئن محذوف ہے، اس کا ذکر ہم آگے علم نحو میں کرتے ہیں. تو یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق ساری تفصیل سے باتیں. آگے چلتے ہیں علم نحو. جی آگے چلتے ہیں جی. یہاں پہ ایک کلمہ میں نے بتایا تھا، جیم زا یا اس کا مادہ ہے، اس کو ہم نے جزاءً بنایا. تو علماء لکھتے ہیں یہ جزاءً وفاقاً یہ دونوں ہی منصوب ہیں. تو اس سی کلمے سے ایک فعل جمع متکلم کا جزینا وہ محذوف ہے. ہم نے جزا دی، جزاءً وفاقاً یہ صفت اور یہ موصوف. صفت اور موصوف مل کر مفعول بہ. جزینا میں نا جو ہے یہ فاعل اور یہ جزا دینا فعل. فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ. تو یہ پورا جملہ بنا جس میں جزینا فعل جو ہے وہ محذوف ہے. تو علماء لکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ پورا ایک جملہ ہے، جزینا ہم نے جزا دی، کیسی جزا، کیسا بدلہ، وفاق کا پورا پورا. تو یہ پچھلی آیات کا ربط ہے اس کے ساتھ. آگے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ہے ان. یہ ہوم کو ہم نے کہا منصوب ہے، تو ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ان کا اسم منصوب ہے تو یہاں پہ اس کو کہیں گے اسم ان. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. آگے ہے کانو. کانو میں یہ واو ضمیر کو ہم نے کہا تھا یہ مرفوع ہے، مرفوع ہو کر یہ بنے گی اسم
کانا. یہ ہم کو ہم نے کہا منصوب ہے. منصوب ہے تو اسم انا. تو یہاں پہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اسم انا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اسم کانا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. اسم کانا مرفوع یہ دونوں ہمیشہ الٹ عمل کرتے ہیں. یہ دونوں ہمیشہ الٹ عمل کرتے ہیں کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ دونوں چونکہ اکٹھے آئے تو میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا تاکہ یاد رکھنے میں ہمیشہ آسانی رہے. لا کو ہم نے کہا تھا یہ نفی ہے. یرجونا. اچھا جی، یرجونا میں یہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے. اس ضمیر کو ہم نے کہا یہ مرفوع متصل ہے. تو مرفوع ہو کر ان 8 مرفوعات میں سے یہ بنی فاعل. یہ فاعل بنی. یہ فعل ہوا. فعل جمع فاعل ایک ہی کلمے کے اندر. حساباً منصوب ہے. منصوب ہو کر یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے. لا جو ہے لا نفی. تو گویا یہ ایک جملہ فعلیہ بنا. اس جملہ فعلیہ کو کسی کے متعلق کسی کا مفعول یا محلاً منصوب مجرور کہنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد ایک حرف عطف آیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جب حرف عطف ہے تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ کہیں معطوف بنے گا اور اس کے بعد والا جملہ اس کا معطوف علیہ ہی ہو کر مرکب عطفی بن جائے گا. تو واو عطف ہوا. کذبو. کذبو میں بھی یہ واو ضمیر مرفوع متصل ہے اور یہ فاعل ہے. یہاں پہ اس کا فعل کیا ہے؟ جٹلانا. کذبا. تو ان سب نے جھٹلایا. کس کو؟ بھی آیاتی نا. بھی آیاتی. آیات مضاف جمع مضاف الیہ. تو یہ مل کر مجرور ہوئے کس کے؟ با حرف جر کے. یہ با حرف جر ہے. تو گویا یہ جر اور مجرور ہم کہیں گے متعلق فعل ما قبل فعل. کذبوا. کذابہ کیا ہے جی؟ مفعول مطلق. یہ منصوب ہو کر ان 13 منصوبات میں سے مفعول مطلق ہے کیونکہ کسی فعل کا مصدر اس کے بعد اس جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ مفعول مطلق ہوا. تو گویا فعل، فاعل، متعلق فعل اور جملہ یہ سب مل کر کیا بنے؟ معطوف علیہ. یہ حرف عطف. اور یہ مرکب عطفی سے پہلے ایک لا نفی. تو یہ جو جملہ فعلیہ خبریہ ہے جو نفی کا کام دے رہا ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے، یہ خبر ہے کانا کی. جس کانا کا یہ اسم ہے واو، اس کی یہ خبر ہے. تو گویا کانا اپنے اسم اور اس پوری خبر جو کہ معطوف اور معطوف علیہ ہی ہے کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ بنا. اور یہ کیا بنے گا جی؟ پہلے ہمارے پاس انا اور اس کا اسم موجود ہے تو اس کی ہمیں خبر چاہیے. تو یہ پورا جملہ جو ہے اسم کانا جمع خبر کانا از اکول ٹو خبر انا. یہ ہے جی ہمارے اس پوری 2 آیات کی
سمری ان اپنے اسم اور اس خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے. یہ مکمل ہوئی بات. آگے چلتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. کتابہ بمانی مکتوباً ہے تو اس واو استعنافیہ کا معنی ہمیں یہ ملتا ہے. پچھلے لیکچر میں بتایا تھا میں نے کہ کسی بات کا نئے سرے سے آغاز ہو جانا, نئی بات شروع ہو جانا. اس کو ہم نے, یہ بھی واو ہے, اس کو استعنافیہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس کو اس لیے استعنافیہ نہیں کہا کہ یہ واو اپنے ماقبل اور مابعد کا کوئی ربط ہمیں محسوس ہو رہا ہے, پتہ چل رہا ہے, تو اس کو ہم نے مربوط کر دیا کہ یہ معطوف ہے, یہ معطوف علیہ ہے, اور بیچ میں حرف عطف آ گیا. جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے. اس واو کل شیء کا اس کتاباً اس جملے کے ساتھ یا اس پورے جملے کے ہی ساتھ کوئی ربط معلوم نہیں ہو رہا, پتہ نہیں چل رہا, تو پھر سوچنا ہے کہ یہ کیا ہے. تو علماء نے ہمیں یہ چیز جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے پہلے بھی یہاں پہ ایک کلمہ احصینا, سیم وہی کلمہ محذوف ہے. ہم نے اعداد و شمار کر رکھا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو گن لینا, اسٹیٹسٹکس. تو اسٹیٹس احصینا, ہم نے گن رکھا ہے کل شیء, ہر چیز کو. تو یہ احصینا جو محذوف ہے اس کا یہ فاعل اور یہ فعل جمع مفعول بہ, کیا مضاف جمع مضاف الیہ. مضاف جمع مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف طے کرتا ہے کہ وہ حالت کس میں ہے. یہ نسبی حالت میں ہے تو یہ مفعول بھی بن گیا. تو گویا یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ بنا مفسر, جس کی تفسیر بیان کی جائے. تفسیر اس کی کیا ہے؟ آگے والا جملہ. تو یہ جملہ مفسرہ ہوا, یہ تفسیریہ ہوا. تو تفسیر اپنے مفسر کی تفسیر بیان کر رہا ہے. تو اس میں بھی کیا ہے جی؟ یہ نا ضمیر مرفوع, یہ ہا ضمیر منصوب, احصینا فعل. تو گویا فعل جو ہے, فعل کے بعد اس مرفوع کو کیا کہیں جی؟ اس فعل کا وہ فاعل ہے. 8 مرفوعات میں سے یہ انا کی خبر نہیں ہے. یہ کانا کا اسم ہم نہیں کہہ سکتے کہ پیچھے کانا آیا ہوا ہے, نہیں. تو یہ اس فعل کے اندر ہے تو وہ ہمیشہ مرفوع ہو کر کثرت سے اس کا فاعل یا نائب فاعل ہوتا ہے اگر وہ مجہول ہو. تو یہ فاعل ہوا, فعل جمع فاعل. آگے یہ ہا ضمیر کو ہم نے منصوب کہا تو یہ یقیناً مفعول بہ ہوگی. فعل فاعل مفعول. آگے کیا ہے جی؟ کتاباً, یہ بھی منصوب اسم ہے مکتوباً کے معنی میں. تو یہ مفعول اس کو بہ کہتے ہیں, منصوب ہو کر الٹا ہو گیا. جمع یہ مفعول بہ اول اور یہ ثانی. تو گویا یہ پورا جملہ تفسیر کیا بیان کر رہا ہے؟ ہم نے ہر چیز کو گن رکھا ہے ایک کتاب کی شکل میں. تو ہر چیز اعمال نامے کی شکل میں درج ہے, ہم نے درج کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جملے بھی دونوں اس آیت کے کلیئر ہوئے کہ ہم نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. یہ فا سببیہ ہے. اگر تم جھٹلاؤ گے نا آیات کو, ٹھیک ہے, اگر تم قیامت پہ یقین نہیں رکھو گے, حساب کی توقع نہیں رکھے گے, امید نہیں رکھو گے اور جھٹلاؤ گے آیات کو, تو ہم نے تو ہر چیز کو گن رکھا ہے, تو فا سببیہ
پھر اس کا سبب جو ہے نا یہ ماقبل ہے، یہ چیز کی بات کی ہے. تو پھر ان اعمال کے سبب، یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم نے جو گن رکھا ہے، اس کے سبب سے کیا کرو، ذوقو. یہ جو ہے نا واؤ یہ مرفوع ہے تو یہ فاعل ہے، تو یہ فعل ہے. ذوقو فعل امر ہے، چکھو، تم سب چکھو. یہ تم سب کون ہے؟ اچھا ایک چیز کا ذکر کرنا میں بھول گیا، یہ ہا ضمیر مفعول بہی اول اور یہ ثانی. کچھ علماء اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں، یہ جو مفعول بہی اول ہے یہ ذل حال ہے، اور کتاباً کیوں منصوب ہے جی، وہ حال ہے اس کا. مکتوباً کی شکل میں. احصیناہ کل شیء، تو وہ جو کل شیء ہم نے گن رکھے ہیں ان کی شکل کیا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال ایک کتاب کی شکل ہے. اقرا کتابک، اپنی کتاب خود ہی تو پڑھ لے آج. تو یہ ہے وہ کتاب کی شکل میں ہم نے تمہارے سارے اعمال جو تم جٹلاتے ہو آج اس دنیا میں ان کو گنا جا رہا ہے، اور کتاب مرتب ہر آدمی کی ہو رہی ہے. تو فا سببیہ کہہ رہا ہے کہ فعل جمع فاعل، تو ذوقو آگے فا جو ہے یہ عطف ہے، تم چکھو اس عذاب کا مزہ. اس عذاب جو یہ ہے اس کا معنی پیاس کی شدت سے کسی چیز کے پینے کے قابل نہ رہنا. تو بہرحال فلن نزیدہ، نزیدو تھا، نزیدہ کس نے کیا؟ اس میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ نحنو. مستتر فعل، یہ مرفوع ہے اور یہ فاعل ہے. نزیدہ اس کا فعل ہے. لن نفی ہے تاکید کے ساتھ، اس میں تاکید نہیں ہے، لا میں لا نفی ہے بس. یہ لن مستقبل میں کسی کام کے نہ کرنے کی تاکید ہوتی ہے، تو ہرگز نہیں اس کا معنی آتا ہے. تو لن نے آ کر فعل مضارع کو نصب دی، اور اس کے اندر سے نحنو مستتر مرفوع کو جانا ہم نے، اور یہ فعل جملہ فعل اور فاعل بنا، اور اس میں نفی کی تاکید ہوئی. کم ضمیر کو ہم نے کہا تھا منصوب ہے، کیونکہ اس میں ہم نے پیچھے کہا علم صرف میں، تو منصوب ہو کر یہ کیا بنی جی؟ مفعول بہی. مفعول بہی اول. اور ثانی اس کا کیا ہے؟ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں یہ شیئن جو ہے یہ مستثنا منہ ہے، جمع الا ہے، اور جمع مستثنا ہے. جی یہ سب مل کر یہ دیکھیں، مستثنا منہ، الا اور مستثنا، یہ تینوں جو مل کر ہیں یہ منصوب ہو کر مفعول بہی ہے. تو یہ جملہ جو ہے لن نزیدکم، کم جو ہے منصوب ہو کر مفعول بہی اول، پہلا مفعول، اور یہ دوسرا مفعول. تو یہ جملہ بنے گا کہ ہرگز زیادہ نہیں کریں گے تمہارے لیے. یہ مخاطبین کون ہیں؟ یہ ہیں جو کذبوا بآیاتنا کذابا ہے. تو الا عذابا، عذاب کے سوا ہم کوئی چیز بھی زیادہ نہیں کریں گے. تو گویا یہ جملہ جو ہے نا نفی تاکید کے ساتھ مضارع میں، لن جو ہے مضارع میں نفی کرتا ہے، نفی کی تاکید پیدا کرتا ہے، تو یہ معطوف بن جائے گا.
اور یہ جو ذوقو فعل امر ہے، فعل جمع فاعل، یہ معطوف علیہ، تو بیچ میں یہ فا حرف عطف، تو یہ فا سببیہ کے بعد ایک جملہ معطوفہ بنا جس میں معطوف علیہ اور معطوف ہے کہ چکھو پس ہم ہرگز زیادہ نہیں کریں گے تمہارے لیے سوائے عذاب کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوامر کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کے نواہی سے بچنے کی۔ جزاک اللہ خیر۔